اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 34 میں زکوٰۃ کو دوسرے شہر منتقل کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو دوسرے شہر منتقل کرنے کے بارے میں بحث ہے اور متعلقہ فقہی نظریات کی وضاحت کی جائے گی۔ مسئلہ کی صورتیں بھی ذکر ہوں گی۔ مال تلف ہو جانے کی صورت میں ضمانت کا حکم بھی پیش ہوگا۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان کی جائیں گی۔ جہاں تک زکوٰۃ کو اس شہر سے کہ جس میں مال زکوٰۃ موجود ہے دوسرے شہر منتقل کرنے کا تعلق ہے تو اس میں بحث ہے۔ اگر تو فقیر اور مستحق اسی شہر میں موجود ہو جس شہر میں مال زکوٰۃ موجود ہے تو پھر دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کو اسی شہر میں جس میں مال ہے وہاں کے مستحقین پر خرچ کرنا چاہیے، مگر یہ کہ اگر فقیر اور مستحقی اس شہر میں نہ ہو تو پھر اسے دوسرے شہروں میں منتقل کرنا اور مستحقین تک پہنچانا جائز ہوگا۔ اور اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ قریب ترین جو شہر ہے جہاں پہ مال زکوٰۃ کے قریب شہر میں جہاں مستحقین ملتے ہیں اسے دیا جائے، اور اس میں اگر نہ ہو تو پھر اگلے شہر کی طرف جایا جائے۔ تو یہ کیا ہے اس صورت میں ہے کہ جب دور والا شہر کیا ہو وہ نزدیک والے شہر سے زیادہ محفوظ ہو تو قریب والے کی نسبت دور والے کی طرف نقل کرنا وہ بھی جائز ہوگا۔ تو یہ مسائل ہیں کہ مال زکوٰۃ کو جس علاقے میں وہ موجود ہے مال زکوٰۃ اس سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا، اس میں دو نظریات ہیں۔ مشہور ترین نظریہ یہ ہے کہ اس کو نقل کرنا جائز نہیں ہے جب اسی شہر میں مستحقین موجود ہوں، لیکن دوسرا نظریہ اس کے مقابلے میں ہے کہ اس کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی دلیلوں کی بحث بھی کی جائے گی اور اس کے متعلقات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ إِلَّا مَعَ إِعْوَازِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ۔ مال زکوٰۃ کو نقل کرنا بلد مال سے جس شہر میں مال زکوٰۃ کا موجود ہے اس سے نقل کرنا دوسرے شہر کی طرف تو یہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ جب اسی شہر میں جہاں پر مال زکوٰۃ موجود ہے تو اسی میں مستحقین موجود ہوں تو ان کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ الا مع اعواز المستحق فیہ، مگر یہ کہ بلد المال میں، یہ کی ضمیر بلد مال میں جائے گی، یعنی جس میں مال زکوٰۃ موجود ہے اس میں مستحق موجود نہ ہو۔ اعواز کا معنی ہے نابود ہونا یا نہ پایا جانا، تو اگر وہاں پر مستحقین اور فقراء اور مساکین نہیں ہیں تو پھر دوسرے شہر کی طرف اس سے نقل کرنا جائز ہے۔ فَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَى غَيْرِهِ مُقَدِّمًا لِلْأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَالْأَقْرَبُ إِلَّا أَنْ يَخْتَصَّ الْأَبْعَدُ بِالْأَمْنِ۔ تو اگر بلد مال میں مستحق موجود نہ ہو تو جائز ہے اخراجها زکوٰۃ کو خارج کرنا الی غیرہ دوسرے شہروں کی طرف، مقدما للاقرب الیہ، لیکن اس میں مقدم کریں گے جو بلد المال کے قریب تر ہوگا، اس میں اگر مستحق موجود ہے تو اس کو مقدم کریں گے فالاقرب، اور اگر اس میں مستحق نہ ہو تو پھر اس کے قریب والا شہر اس میں اگر مستحق ہیں تو ادھر تک لے جایا جا سکتا ہے۔ الا ان یختص الابعد بالامن، مگر یہ کہ دور والا جو شہر ہے اس میں امن و امان ہو اور مال ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو پھر اسی کی طرف لے جائیں گے۔ قریب والا جو ہے
اس کی طرح اگر مال زکوٰۃ لے جاتے ہیں اور وہاں مال کو خطرہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بعید والے میں اگر امن و امان ہے تو اسی کے ساتھ مختص ہو جائے گا نقل کرنا. وَأُجْرَةُ النَّقْلِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ. اب ظاہر ہے کہ اگر مال کے شہر میں مال زکوٰۃ کے شہر میں موجود ہو مستحق تو دوسرے شہر میں لے جانا جائز نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر وہ لے جاتا ہے تو اس میں تو یقیناً اس کی جو نقل و انتقال کی اجرت ہوگی وہ تو مالک پر ہوگی. لیکن حینئذ کون سی صورت مراد ہے؟ شارحین کے مطابق جب اس شہر میں مستحق موجود نہ ہو تو اس کو منتقل کرنا واجب ہے دوسرے شہر کی طرف. تو ان کے مطابق اس عبارت کا معنی ہے وَأُجْرَةُ النَّقْلِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ. جب مال زکوٰۃ کے شہر میں مستحق نہ ہو اور اس کو نقل کرنا واجب ہو تو پھر اس کی اجرت نقل و انتقال خود مالک پر ہوگی، اسے مال زکوٰۃ سے کم نہیں کیا جا سکتا. یہ بہرحال ایک نظریہ ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے کہ جناب اگر مالک جو زکوٰۃ نکال رہا ہے وہ مجبور ہے اس کو نقل کرنے کے لیے، چونکہ اپنے شہر میں مستحق موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں مالک کے اوپر یہ کہنا کہ وہ کیا کرے، مال زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں مستحق تک پہنچانے کے لیے وہ خرچہ کرے، تو یہ اضافی خرچہ اس کے اوپر آتا ہے اور اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مستحق کے زکوٰۃ کو اسے کہنا چاہیے کہ وہ آ کر زکوٰۃ اپنی لے جائے اور خرچہ بھی نقل و انتقال کا اسی مستحق کے ذمے ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ دو قول ہیں، ان پر مزید گفتگو بھی ہونے والی ہے. فَيَزْمُنَ لَوْ نَقَلَهَا إِلَى غَيْرِ الْبَلَدِ لَا مَعَهُ اے لَا مَعَ الْإِعْوَازِ. وہ ضامن ہوگا مالک لو ناقلہا الی غیر البلد اگر وہ دوسرے شہر کی طرف اسے منتقل کرتا ہے، لا معہو اے لا مع الاعواز، یعنی جب مال زکوٰۃ کے شہر میں فقیر موجود ہے اور اعواز اور ناپید نہیں ہے، تو پھر اگر اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف وہ مال زکوٰۃ کو لے جاتا ہے اور راستے میں وہ تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، چور ڈاکو لے جاتے ہیں، تو پھر وہ خود ضامن ہوگا، اس کو دوبارہ زکوٰۃ اپنے مال سے دینا پڑے گی. وَفِي الْإِثْمِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا وَهُوَ خِيَرَةُ الدُّرُوسِ الْعَدَمُ. اچھا، اس صورت میں جب اپنے شہر میں مالک کے شہر میں مال زکوٰۃ کے شہر میں مستحقین موجود ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے شہر والے مستحقین کو جا کے دیتا ہے، تو آئے یہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو قول ہیں. اجودہما بہتر قول یہ ہے کہ العدم وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور وہ خیرۃ دروس، اور یہ شہید اول کا بھی نظریہ ہے، انہوں نے دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے. لصحیحۃ ہشام عن الصادق علیہ السلام، اور اس روایت اس کی جو دلیل ہے وہ صحیح سند روایت ہے ہشام کی جو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے. وَيُجْزِئُ لَوْ نَقَلَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اور بہرحال وہ زکوٰۃ جو دوسرے شہر میں مستحق کو دے دی جائے گی وہ کافی ہوگی. لو ناقلہا اگر وہ کیا کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرتا ہے، او اخرجہا فی غیرہ، یا جس شہر میں مال زکوٰۃ موجود ہے اس میں وہ نہیں نکالتا بلکہ دوسرے شہر میں اس کا کوئی اور مال پڑا ہوا ہے وہیں سے نکال کر مستحقین کو دیتا ہے. علی القولین، اگرچہ اس میں دو قول ہیں لیکن جناب علی دونوں صورتوں کی بنیاد پر وہ کافی ہوگا. علی القولین سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ چاہے قائل ہوں کہ وہ گناہگار ہوگا جب وہ نقل کرتا ہے اپنے
مال زکوٰۃ کے شہر میں مستحق موجود ہونے کے باوجود اس کو ناقل کرتا ہے، چاہے ہم اس کے گناہ گار ہونے کے قائل ہوں یا نہ ہوں، بہرحال جب دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کی جائے گی اور مستحق کو مل جائے گی تو کافی ہوگی۔ مع احتمال العدم، جبکہ ایک احتمال یہ ہے کہ وہ کافی نہ ہو۔ کیوں؟ للنہی علی القول بہ، چونکہ دوسرے شہر میں نقل کرنے سے منع موجود ہے، تو جب ہم اس نہی کے باوجود کیا کریں دوسرے شہر میں لے جائیں تو پھر وہ گناہ بھی ہے اور نہیں کی گئی ہے، اور نہیں جو ہوتی ہے عبادت میں وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ زکوٰۃ بھی چونکہ کاروبار تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ چلو گناہ ہو جائے گا لیکن منافع کے لیے لے جاتے ہیں، تو یہ چونکہ ہے عبادت، اور عبادت سے جو نہیں ہوتی ہے وہ فساد اور بطلان کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کو غیر شرعی طریقے سے ہم ادا کر رہے ہوں، ممنوعہ طریقے سے ادا کر رہے ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ منہی عن ہو جائے گی، اور منہی جو ہوتی ہے عبادت نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ بہرحال ایک عنوان ہے۔ شہید ثانی نے احتمال دیا ہے کہ عدم اجزاء ہو، اگر اپنے مال زکوٰۃ کے شہر میں مستحق ہونے کے باوجود دوسرے شہر میں لے جائے اور اس کو ممنوع سمجھا گیا ہو اور اس کو حرام قرار دیں، تو پھر احتمال ہے کہ یہ کافی نہ ہو، چونکہ علم اصول میں ہے کہ نہیں عبادات میں موجب فساد ہوتی ہے، تو چونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور اس کو حرام طریقے سے اگر انجام دیں تو پھر وہ باطل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس کی اب ہم تحقیق پیش کرتے ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کو مال زکوٰۃ جہاں موجود ہے اس سے دوسرے شہر میں نقل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فوریت کے منافی ہے۔ وہاں تو پہلے بات ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ جب اپنے علاقے میں مستحق موجود ہے اس کو چھوڑ کے دور والے علاقے میں لے جائیں تو یہ فوری تو نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے لیے ٹائم چاہیے، تو اس وجہ سے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مال کے لیے تلف ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ جب ادھر مستحق موجود ہے اس کو دیں، ادا ہو گیا، لیکن دوسرے شہر میں لے جائیں گے تو راستے میں ڈاکو ہو جائے، غصب ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تلف ہو سکتا ہے۔ تو اس صحیح عبد الکریم بن عتبہ ہاشمی امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم صدقۃ اہل البوادی علی اہل البوادی و صدقۃ اہل الحاضر علی اہل الحاضر، یعنی نبی اکرم اہل بوادی دیہاتیوں کا صدقہ انہی پر خرچ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے، اور اہل حاضر یعنی کہ جو علاقے تھے شہری ان کا پھر شہروں پہ خرچ کرتے تھے۔ وسائل الشیعہ باب 28 ابواب المستحقین للزکوٰۃ، اور بھی اس طرح کے مطالب ہیں، روایات ہیں۔ ایک جماعت جواز کی قائل ہے، یعنی کہ ایک شہر کی مال زکوٰۃ دوسرے شہر میں لے جا سکتے ہیں۔ صحیح ہشام بن حکم امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یعطی الزکوٰۃ یقسمها، ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے اسے تقسیم کرتا ہے، الہ ان یخرج الشیء من البلد الذی هو فیہ الی غیرہا، کیا جس شہر میں وہ موجود ہے دوسرے شہر میں وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ فرمایا لا باس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وسائل الشیعہ باب 31 ابواب المستحقین للزکوٰۃ، اور بھی روایات ہیں، اور یہی اقوی ہے چونکہ اس کی روایات اکثر ہیں، اور روایات کے جمع کا تقاضا یہ ہے کہ جب مال زکوٰۃ کے شہر میں مستحق موجود ہو تو پھر اس کو نقل کرنا مکروہ کی حد تک ہے، لیکن جائز ہے۔ ہاں اگر مستحق موجود ہو انسان اس کو نقل کرے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا اگر وہ تلف ہو جائے۔ اور جب مال زکوٰۃ والے شہر میں مستحق نہ ہو تو پھر بغیر کسی اشکال اور اختلاف کے نقل کرنا جائز ہے۔ یعقوب بن شعیب حداد کی روایت ہے عبد صالح علیہ السلام سے، قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطع كيف يصنع بزکوٰۃ مالہ، ایک شخص جو ہے نا ایک ایسی جگہ پر ہے جو دور دراز ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ کا کیا کرے؟ فرمایا یضعها في اخوانه واهل ولایته، فقلت فان لم يحضره منهم فيها احد، اگر اس کے علاقے میں کوئی ایسا باشرعیت مستحق نہ ہو، قال یبعث بها الیہم،
تو جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں ادھر وہ بھیجے۔ باب 37 میں یہ روایت موجود ہے، باب المستحقین زکوٰۃ میں۔ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو اہم مسئلہ تھا اس میں کہ اگر اس کو ناقل کیا گیا تو اس کی اجرت اور کرایہ کس کے ذمہ ہوگا؟ تو جناب شہید ثانی نے فرمایا ہے جب مستحق شہر میں موجود نہ ہو تو پھر اس کو دوسرے شہر میں نقل کرنے کے لیے بھی مالک اس کا خرچہ اٹھائے گا، کرایہ وغیرہ، کیونکہ یہ اس کے واجب کی شرط ہے۔ اس نے زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا ہے تو اس کی شرط ہے کہ اس کا خرچہ کرے، تو پھر یہی خرچہ کرے۔ ایک قول ہے کہ ناقل کرنے کا جو خرچہ ہے جب اس شہر میں مستحق موجود نہ ہو تو وہ مستحق کی مصلحت کے لیے ہے، تو پھر وہ تو زکوٰۃ سے نکالا جائے گا۔ ہاں اگر مستحق موجود ہو اور مالک اس کو ناقل کرنا چاہے تو پھر چونکہ کوئی مقتضی نہیں ہے کہ وہ اس کو کیا ہے ادھر نہ دے اور دوسری جگہ دے، تو اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ کیا ہے اس کے اپنے ذمے پر ہوگی جب تک اس کو مکمل ادا نہیں کرتا۔ ضمانت کا بھی مسئلہ ہے کہ جب مستحق موجود نہ ہوں تب بھی اگر وہ دوسرے شہر کی طرف جناب نقل کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا، ضامن ہوگا۔ مستحق جب موجود ہیں تو اس کو اگر منتقل کرتا ہے تو ضامن ہوگا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح ہے۔ محمد ابن مسلم کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہے۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل بعث بزکوٰۃ مال تقسم فضاعت، ایک شخص نے دوسرے شہر میں مال تقسیم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ حل علیہ ضمان حتی تقسم، تو آیا یہ ضامن ہے اس کا جب تک کہ اس کو دوبارہ تقسیم نہیں کر لیتا۔ فرمایا اذا واجد لها موضع فلم يدفعها الیہ فهو لا ضامن حتی يدفعها، جب اس کے لیے مستحق موجود ہو وہ ادا نہ کرے تو وہ ضامن ہے جب تک اس کو ادا نہیں کر لیتا۔ مسائل وشیہ باب 39 میں ہے۔ اور جب کیا ہو مستحق موجود نہ ہو، ضرورت کے تحت وہ نقل کر رہا ہو تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد ابن مسلم کی روایت کا تتمہ ہے وَإِن لَمْ يَجِدْ مَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضِمَانٌ، یہاں تک تعلق ہے گناہ کا تو جناب علی اس میں بھی بحث ہے۔ مصنف نے تو تردد کیا ہے، قولان کہہ کے چھوڑ دیا ہے، جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ متردد ہیں، اور ایک قول ہے کہ جائز نہیں ہے، دوسرا قول ہے کہ جائز ہے۔ دروس میں ان کا نظریہ ہے کہ جائز ہے اور گناہ نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہو گیا نا۔ عدم کا معنی یہ کہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح ہشام امام صادق علیہ السلام سے، تو یہ روایت صحیح ہشام بن حکم کی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ پھر رجل یعطی الزکاۃ یقسمها علیہ ان یخرج شیء منها من البلدۃ التي هو فيها الى غیرها فقال لا باس، امام نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے۔ اور دونوں صورتوں میں علی القولین گناہ ہو یا نہ ہو، جب دوسرے شہر میں مستحق تک پہنچ جائے تو وہ مجزی اور کافی ہوگی۔ بعض غیر شیعہ علماء نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہوگی چونکہ اس نے اس کو وہاں پر ادا کیا جس کو دینے کا حکم نہیں تھا، اور اس کا رد یہ ہے کہ جناب علی امتثال صد کرتا ہے، اور محمد ابن مسلم کی روایت بھی ہے فَهُوَ لَا ضَامِنْ حَتَّى يَدْفَعَهَا، اگر وہ دوسرے شہر میں وہ دیتا ہے، غیر مستحق کو دیتا ہے تو ضامن ہے، لیکن مستحق کو دیتا ہے تو پھر تو کافی ہونی چاہیے۔ اور شہید ثانی نے خود جو احتمال دیا یہ اصولی قواعد کے تحت ہے کہ نہیں عبادات میں مفسد ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ ہے۔